بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا تعلق اگر ہمیں مل گیا، ہمارے سارے کام بن جائیں گے، ہمارے دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج ہمیں کیا مسئلے ہیں؟ کبھی رزق کا مسئلہ ہے، کبھی مال کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، گھر کے حالات نہیں ٹھیک، اپنا گھر نہیں ہے، بیوی ناراض رہتی ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے، شوہر نے جینا حرام کیا ہوا ہے، ساس بہو کے مسائل ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اللہ رب العزت سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ساس بری ہے تو بہو کو صبر کا حکم ہے، اس پہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ شوہر برا ہے تو صبر کا حکم ہے، اللہ رب العزت سے صبر کرے، مانگتی رہے۔ اصل تو اعمال کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں۔ شوہر کو غصہ ہے، بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ رہا ہے، شوہر چپ کر جائے۔ ساس بیٹی سمجھ کے بات کرے، بہو ماں سمجھ کر بات کرے، یہ اصل اسلامی معاشرت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ہیں جن کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ بات یاد رکھیے، ایمان کے بغیر، اعمال والی زندگی کے بغیر ہم نہ معاملات میں ٹھیک رہ سکتے ہیں، نہ اخلاقیات میں ٹھیک رہ سکتے ہیں، نہ عبادات میں ٹھیک رہ سکتے ہیں۔ دین آ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت کی محبت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ دنیا کے سارے مسئلے ختم ہو جانے ہیں، موت آ گئی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، آگے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ آج ذرا سا مسئلہ آ گیا، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی وظیفہ ملے، کوئی کلام کریں، کوئی ایسا لفظ پڑھ لیں جس سے مسئلہ حل ہو جائے۔ ایسے مسائل تھوڑی حل ہوتے ہیں۔ مسائل حل ہوتے ہیں اللہ رب العزت کا تذکرہ کرنے سے، اللہ رب العزت کی عظمت دل میں بٹھانے سے، اللہ رب العزت کی محبت دل میں لانے سے، اعمال کرنے سے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے سے، نبی علیہ السلام کی زندگی، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ وظائف کا بیسک مقصد اللہ رب العزت سے تعلق ہے۔ وظائف کرنے سے اللہ رب العزت سے تعلق جڑے گا، اس تعلق کی بنا پر اللہ رب العزت سے ایک بار مانگیں گے، اللہ سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ باقی دنیا کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں یہی رہ جائیں گی۔ آج ہماری سب سے بڑی دوڑ وہ پیسے کے لیے ہے، وہ مال کے لیے ہے، وہ رزق کے لیے ہے، جس کے لیے ہم مارے مارے پھرے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو طے کر دیا ہونا وہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، رزق کوشش سے نہیں، مقدر سے ملتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بلا شبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی تنگی کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں میں کس بندے کو غریب رکھوں تو میرا بن کے رہے گا، کس کو امیر رکھوں تو میرا بن کے رہے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو غریب ہوں تو مجھے بھول جاتے ہیں، میں ان کو امیر رکھتا ہوں۔ بعض امیر ہو جائیں تو مجھے بھول جاتے ہیں، ان کو غریب رکھتا ہوں۔ بعض بیمار ہوں تو مجھے یاد رکھتے ہیں، اور بعض صحت مند ہو جائیں تو مجھے یاد رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اللہ کا وہی معاملہ ہے۔ جو بیماری میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کو بیمار رکھتے ہیں۔ جو صحت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت کا نظام ہے، کوئی صحت مانگتا ہے اللہ اس کو صحت دے، کوئی اللہ رب العزت سے مال مانگتا ہے اس کے لیے بہتر اللہ عطا فرما دے۔ لیکن اللہ کا اپنے نیک بندے، اپنے پیاروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے، سارے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کیوں نہیں حل کرواتے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی، ان حذیفہ بن اسید یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم ب40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنثى فيكتبان
وَيَكْتُبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نطفہ رحم مادر میں استقرار پکڑتا ہے تو 40 یا 45 دن بعد ایک فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ بدبخت ہے یا نیک بخت، لکھ دیا جاتا ہے۔ کہتا ہے اللہ لڑکا ہے یا لڑکی، چنانچہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے اس کا عمل اور اس کی عمر اور پھر رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر صحیفوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں کمی کی جاتی ہے نہ زیادتی۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، ہم کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سے تعلق کے بغیر ہمارے مسائل نہیں حل ہو سکتے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل ہر حاجت کے لیے، ہر ضرورت کے لیے، ہر پریشانی سے نجات کے لیے، ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ جس مقصد کے لیے چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اصل بیسک جو ہے وہ دعا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروانا یہ اصل ہے۔ وظائف اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور معزز سامعین، اللہ رب العزت جب آپ کا مسئلہ حل کرنے کا ارادہ فرما لیں گے، پھر ساری دنیا کے انسان مل کر آپ کا مسئلہ حل ہونے سے روک نہیں سکتے۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز درود ابراہیمی ہے، کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے۔ عمل کی شرائط کے متعلق عرض کر دوں، سب سے پہلی چیز عمل کی اجازت۔ جو لوگ سبسکرائب کرنا جانتے ہیں ان کو عمل کی اجازت سبسکرائب کرنے سے ہے، اور جن لوگوں کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا ان کو ویسے عام اجازت ہے۔ محسوس ایام میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں وقت محسوس نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، یا تہجد کے وقت بہترین وقت ہے، یا فجر کے بعد، ان 3 اوقات میں سے کسی وقت بھی کر لیں۔ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، بندہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، یہ بہترین وقت ہے۔ مقدار عمل کی یہ 70 مرتبہ ہے کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ آپ کو اگر دعا کرتے ہوئے، یاد رکھیے سارے میرے جتنے بھی وظائف ہیں یہ دعا کی نیت سے کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے دعا کے ذریعے، تو دعا میں اللہ رب العزت سے مانگا کریں۔ پھر آپ کو اگر لطف آ رہا ہے دعا کرنے سے، آپ کو دعا کی لذت مل گئی ہے، تو پھر آپ 70 پہ موقوف نہ کریں۔ آپ کوشش کریں جس وقت تک آپ کا دل کرتا رہے دعا کرنے کو، آپ دعا کرتے جائیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور دھیان رکھا کیجئے جس وقت آپ کا دعا کرنے کو دل کرے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، فوری اپنے لیے دعا کیا کرے۔ اور جب بھی دنیا کے لیے دعا کرے، ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی ضرور دعا کیا کرے۔ عمل میں سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ نے کلمات کو، الفاظ کو صحیح ادا کرنا ہے، درست تجوید کے ساتھ کلمات کو ادا کریں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ رب العزت آپ سب کے سارے مسائل کو حل فرماتے، بس ایسی کیفیت بن جائے تو اللہ سے دعا کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔